السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ سے مخاطب پروفیسر نشاط عبیر۔ 11ویں جماعت کی درسی کتاب اردو، جس کا پہلا سبق اسوہ حسنہ ہم پڑھ رہے تھے، اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 2 پر تیسرا جو پیرا ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ بچوں، آج جو آپ کا سبق اسوہ حسنہ ہے، یہ خطبہ ہے۔ اس کا اصل عنوان جو سید سلیمان ندوی کی کتاب خطبات مدراس، جو مختلف جو خطبے ہیں، جو 8 خطبے، ان میں سے یہ 5واں خطبہ ہے۔ اس کا اصل نام سیرت محمدی کی جامعت ہے۔ آج ہم اسی سبق کو، جس کا عنوان آپ کے نصابی جو ہے وہ اس میں سلیبس میں جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ ہے اسوہ حسنہ، پڑھتے ہیں جی کہ پہلا دیکھیے گا۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفے انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہاں پر مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، اور ہمیں اپنے افعال و جسمانی اور افعال قلبی اور روحانی کے لیے ایک کامل نمونے کی ضرورت ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جس کے اعمال اور افعال زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، وہ ہستی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ طائفہ انسانی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے گروہ، انسانی گروہ جو ہے، کسی بھی انسانوں کی جو جماعت ہے، مظاہر کہتے ہیں کہ مظہر کی جمع ہے ظاہر کرنے والا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی خطے سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ ہے انسان، تو وہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا اخلاق، اپنے جذبات اور اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اگر وہ کامل ہونا چاہتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جی کہ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ بحرین کا بتاتا چلوں کہ کیا ہے یہ، کہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے سنگم پر سعودی عرب اور قطر کے درمیان 5 جزائر کا مجموعہ بحرین کہلاتا ہے، جس کے سب سے بڑے جزیرے بحرین کی نسبت سے اس علاقے کا نام بحرین ہے۔ کسی زمانے میں یہ موتیوں کی تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک صحابی تھے، علا بن الحضرمی کی قیادت میں فوج دے کر بحرین کو فتح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پہ بات مصنف کہنا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ اگر تم تاجر ہو تو پھر پیروی کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 برس کی تھی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب ان سے جو ہے آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا آپ کو موقع ملا۔ وہ آپ کے اصرار پر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جب وہ تجارت کرتے تھے تو آپ کو ساتھ لے گئے۔ آپ نے لڑکپن میں اپنے چچا کے پاس رہ کر تجارت کے کاروبار میں کافی سوجھ بوجھ پیدا کر لی تھی۔ جب آپ پورے جوان ہو گئے تو آپ نے از خود تجارت شروع کر دی، اور اس سلسلے میں یمن، شام اور دیگر علاقوں میں سفر کیے۔ مالدار لوگ اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کر کے منافع میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی صفات دے کر عرب کی مالدار خاتون، ملکۃ العرب جس کو کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا مال تجارت جو ہے وہ دوسروں سے دگنا معاوضہ پر بیچنے کے لیے آپ سے خدمات حاصل کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے تب بحرین جیسے علاقوں میں آپ آنے کا اتفاق ہوا، اور ان تجارتی قافلے کے مال و اسباب کا نظم و نسق نہایت عمدہ طریقے سے انجام فرمایا۔ اس لیے مصنف اسی تجارت کے حوالے سے آپ کی پیروی کی تلقین کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ اگر غریب ہو تو شیب ابو طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مصنف مزید کہتا ہے کہ اگر تم حالت غریبی اور مفلسی اور پردیس میں ہو تو شیب ابی طالب میں محصور ہو جانے اور مدینے میں مہمان بن جانے والے کی کیفیت کو سنو۔ سن 7 نبوی میں جب قریش نے دیکھا کہ دین اسلام کی شدید مخالفت اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانے کے باوجود اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ
نجاشی نے بھی عیسائی ہونے کے باوجود مکہ کے مسلمان مہاجرین کی ہر قسم کا تحفظ دیا ہے۔ وہ تو انہوں نے پیغمبر اسلام کے پورے خاندان بنو ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی ٹھان لی تھی کہ پوری زندگی ان کو ہم تنگ کریں گے، تاکہ وہ عاجز آ کر، کہ وہ بے بس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قریش نے ایک معاہدہ مرتب کیا اور بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس معاہدے کی روح سے کوئی شخص نہ تو خاندان بنو ہاشم سے کوئی تعلق رکھ سکتا تھا اور نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کر سکتا تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان لے جا سکتا تھا، تب تک کہ بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے بنو قریش کے سپرد نہ کر دیں گے۔ بنو ہاشم اور آل عبد المطلب جو تھے، حضرت کی جان خطرے میں پا کر شہر سے نکل کر شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے دامن میں ایک گھاٹی تھی جو بنو ہاشم کی ملکیت تھی اور حضرت ابو طالب کے نام سے معروف تھی، مشہور تھی ان کے نام سے۔ بنو ہاشم 3 سال تک اس گھاٹی میں مقیم رہے، یہاں پر انہوں نے اپنے دن کاٹے۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ یہ جو ہے ایسے 3 سال پناہ گزین ہونے کے بعد انہوں نے اپنے درختوں کے جو پتے تھے، درختوں کی کھالیں کھا کر گزارا کیا۔ بہت سے لوگ فاقہ کشی کے باعث موت کا شکار بھی ہوئے۔ بچے بھوک پیاس سے تڑپتے تھے اور چلاتے تھے تو پہرے پر موجود جو کفار تھے وہ کہہ کے لگاتے تھے۔ 3 سال بعد کعبہ میں قریش کے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی اور اس طرح یہ جو انہوں نے قضا تعلق کیا تھا وہ ٹوٹ گیا اور بنو ہاشم مکہ کے شہر میں واپس آ گئے۔ جب قریش کے مظالم مزید بڑھ گئے تو سن 13 بنبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مدینے کے لیے چھوڑا اور غریب الوطنی کا جو کرب ہے وہ خندہ پیشانی مطلب اپنی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ برداشت کیا۔ ہمیں نبی پاک کی غربت کی زندگی کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ایسے حالات سے اگر واسطہ پڑے تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آگے کہتے ہیں جی کہ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ اگر سلطان عرب ہو تو مسلم مزید کہتا ہے کہ انسان کو درس دیتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ اگر تم بادشاہ ہو تو سرکار دو عالم کے وہ حالات پڑھو جب آپ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے بعد بھی سلطان عرب تھے، اور اگر تم رعایا ہو تو قریش کے اس محکوم پر ایک نظر دیکھو جس پر قریش نے حاکم ہونے کی بنا پر طرح سے آپ کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی جبکہ قریش دولت مند تھے اور اسلام کے خلاف متحد تھے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ایسا تھا جو حاکم اپنے محکوم کے ساتھ کرتے تھے۔ قریش کے مظالم کے نتیجے میں ہی ہجرت حبشہ، شیب ابو طالب اور ہجرت مدینہ جیسے واقعات نمودار ہوئے۔ جو مصنف مزید لکھتا ہے کہ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر دوڑاؤ، کہ اگر تم نے اپنے دشمن کو زیر کر لیا ہے تو اور فاتح کی صورت میں ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کی زندگی تمہارے لیے نمونہ موجود ہے، نمونہ عمل جو ان کا موجود ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہے جس میں 313 صحابہ نے اپنے سے کہیں زیادہ فوج کو شکست دی۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں سے حسن سلوک دنیا کے ہر فاتح کے لیے نمونہ ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی نصرت سے قلت کے باوجود کثرت پر فتح نصیب ہوئی، مگر غزوہ حنین میں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم جبکہ حنین کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور بعض صحابہ میں تعداد کی زیادتی کی وجہ سے غرور پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہ غرور آ گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ کفار کے سردار مالک بن عوف نے تمام ناکوں اور راستوں پر تیر انداز بٹھا دیے، جنہوں نے بے خبری میں مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ مسلمان اس غیر متوقع صورتحال میں گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس غیر متوقع حملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پامردی اور استقلال کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے آپ، اور بکھرے ہوئے مسلمانوں کی ہمت بندھائی اور یکجا کر کے اس ایک شکست کے قریب پہنچے ہوئے لشکر کی رہنمائی کی اور اسے فتح سے ہمکنار کر دیا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ اگر تمہیں شکست کھائی ہے تو مرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، کہ اگر تم شکست کھا گئے ہو، شکست خوردہ ہو۔ مصنف کہتا ہے بدر و حنین میں سرور کائنات کو ایک فاتح کی حیثیت پیش کرنے کے بعد مصنف کہتا ہے کہ اگر غزوہ احد کا حوالہ دے کر وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شکست کی صورت میں بھی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ درس ہمیں مل سکتا ہے۔ اس جنگ میں جو ہے بہت سے تیر انداز آپ نے بٹھا دیے اور غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور حضور کے چچا حضرت حمزہ سمیت
17 یعنی غالباً 70 جو ہے مسلمان وہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اس شکست اور نقصان کو آپ نے اللہ کی رضا جانتے ہوئے برداشت کیا اور حوصلہ نہ ہارا، اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ قریش مکہ جو تھا اس کے آگے مکہ کو آگے بڑھ کر مدینہ پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا، کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، پھر بھی نہ بڑھ سکے۔ پھر کہتا کہ چلیں یہ لیکچر جو ہے میرے خیال میں زیادہ ہو گیا ہے، تو اگلے جو ہے وہ لیکچر میں مزید آپ کو آگے پڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔